بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے جس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا انسانی بس سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ القدر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں کی جانے والی نیکی، توبہ اور دعا کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مومنوں کے لیے شارٹ کٹ یا بونس ہے، تاکہ وہ اپنی چھوٹی سی زندگی میں بڑی سے بڑی نیکیاں کما سکیں۔ اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد زمین پر اترتی ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے خیر و برکت لے کر آتے ہیں اور فجر ہونے تک عبادت گزاروں کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، عبادت کی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، لیلۃ القدر کی رات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات کو رات تقدیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی فیصلوں کی رات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اگر مجھے اس رات کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ لیلۃ القدر کی ان مبارک راتوں میں جتنی زیادہ ہو سکے اس دعا کو پڑھیں، کیونکہ یہ نبوی دعا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں موجود ہے۔ ان تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات، یہ 5 راتیں لیلۃ القدر کی راتوں میں شامل ہیں۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی برکتوں سے فیضیاب فرمائے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں شب قدر کے خاص نوافلوں کے بارے میں۔ شب قدر کی عبادت میں نوافل کی بہت فضیلت ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت رات میں 6 خاص نفل آپ نے پڑھنے ہیں۔ آج 21ویں کی رات ہے اور 21ویں کی رات میں یہ 6 خاص نفل ہم سب کے مقدر، نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروا سکتے ہیں۔ آج 21ویں کی رات ان نوافلوں کو پڑھنا ہے، اور جیسے جیسے تاک راتیں آتی جائیں یہ 6 رکعت نوافل ضرور پڑھیں۔ پہلے 2 رکعت نفل مغفرت کے ادا کرنے ہیں، اور ان کی نیت جب آپ نے کرنی ہے تو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم یہ 2 رکعت نفل مغفرت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ جو لوگ زندہ ہیں وہ اپنی مغفرت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جن کے والدین اپنے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ ان کی مغفرت کے لیے بھی یہ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل اس ترتیب سے ادا کرنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اسی ترتیب سے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر پھر 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی موت کی سختیوں سے بچاتا ہے اور قبر کے عذاب سے نجات عطا کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب آپ یہ 2 رکعت نفل ادا کر لیں، پھر آپ نے اگلے 2 رکعت نفل بلندی درجات کے پڑھنے ہیں، اور یہ 2 رکعت نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں، سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کری، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس دعا کو پڑھی۔ جن لوگوں کو یہ دعا نہیں آتی وہ استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی، ان کلمات کو پڑھ لیں۔ اس نفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی عطا کرے گا اور والدین کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں رحمت الہی کی نیت سے، اور یہ نفل اس ترتیب سے ادا کرنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ ہی سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔
اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کری۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے اپنی حاجات کے لیے دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ یہ نوافل اللہ کی خاص رحمت حاصل کرنے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت ہی مجرب اور مؤثر مانے جاتے ہیں، طاقتور مانے جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں۔ جن لوگوں کو سورۃ القدر زبانی نہیں آتی، وہ سورۃ القدر کی جگہ سورۃ اخلاص ہی پڑھ لیں، یا قرآن پاک کی جو سورت زبانی آتی ہے اس سورت کو پڑھ لیں۔ لیکن سورۃ القدر اس رات کے ساتھ بڑی خاص ہے۔ کوشش کریں اس رات میں سورۃ القدر کی ضرور نوافل میں تلاوت کریں۔ جب 6 رکعت نوافل ادا کر لیں تو جائے نماز پر بیٹھ کر کم از کم 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کو 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ پھر اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کریں۔ رب تعالیٰ اس رات میں مانگی گئی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اس رات میں مانگی گئی دعائیں عرش الہی تک جاتی ہیں اور رب تعالیٰ مانگنے والے کو عطا کرتا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا آپ کی ہمت نہیں، آپ کی بہادری نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو چن لیتا ہے جو اس رات میں عبادت کر کے اپنے رب کو منائیں گے۔ عبادت کرنا توفیق الہی سے منسوب ہے۔ کوشش کریں اپنے آپ کو تیار کریں۔ رمضان کے آخری عشرے کو غفلت میں نہ گزاریں، سو کر نہ گزاریں، گلی محلوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر نہ گزاریں، شاپنگ میں نہ گزاریں، بازاروں میں نہ گزاریں، بلکہ ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں۔ جتنا زیادہ ہو سکے ذکر الہی کریں، تلاوت قرآن کریں، نوافل پڑھیں، تاک راتوں میں ذکر الہی کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی کریں اور ثواب کی نیت سے عبادت کریں، اور اپنے مقاصد کو پورا ہوتا اور دعاؤں کو مقبول ہوتا اور اللہ کی عطاؤں کی بارش کا نزول ہوتا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ باکس میں 1 مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھ دیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔